بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق ہے نورانی قاعدے کا دوسرا سبق، حروف تہجی کی دوسری لائن۔ کل بتایا تھا، کل کے سبق میں عربی کے کیپٹل لیٹرز 29 ہیں، ان میں سے ہم آپ کو پہلی لائن پڑھا چکے ہیں، آپ اس کو اس طریقے سے یاد کریں۔ آج دوسری لائن آپ کو پڑھائی جائے گی، آپ اس کو غور سے سنیں اور سیم اسی طریقے سے یاد کریں اور اس کی مشق کریں۔ دوسری لائن کا پہلا حرف، پہلا لیٹر ہے جیم۔ جیم جیم، یہ دیکھیے جیم کس طریقے سے ہوتا ہے، جیم اس طریقے سے اور بیچ میں ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اس کی شکل کو دیکھیں تاکہ آپ پڑھتے وقت میں آپ کو پہچاننا، حرف کو پہچاننا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اب یہ جیم منہ کے اندر سے کہاں سے نکلتا ہے، اس کو کس طریقے سے ادا کرنے سے، کس طریقے سے پڑھنے سے وہ حرف نکلتا ہے، اس کو سمجھیں اور سنیں۔ جیم زبان کے بیچ کا حصہ، زبان کا جو بیچ کا حصہ ہے اس کے برابر اوپر کے تالو کو لگائیں گے تو پھر ہم جیم صحیح معنی میں ادا ہوگا۔ زبان کے بیچ کا حصہ، اس کے برابر اوپر کا تالو، جیم جیم جیم۔ زبان کے بیچ کے حصے کو اوپر کے تالو کو لگائیں گے تو جیم ادا ہوگا۔ اس کو بھی 2 الف کے برابر کھینچنا، یعنی 2 سیکنڈ جو ہے اسے کھینچنا ہے، کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد کا حرف ہے سیم جیم کی طرح، لیکن اس کو کوئی نقطہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جیم کی طرح ہی لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن بے نقطے کے ہوتا ہے، اسے کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ اور اس کو پڑھیں گے حا حا حا۔ حلق کے درمیانی حصے سے حا ادا کیا جاتا ہے۔ حلق کے 3 حصے ہیں، ایک منہ کی طرف والا، دوسرا بیچ کا حصہ، تیسرا سینے کی طرف والا حصہ، وسط حلق کہیں گے۔ درمیانی حلق سے جو ہے یہ حا ادا کیا جاتا ہے، تو سینے کی طرف والا ایک حصہ، وہ آخری حصہ، درمیانی والا حصہ اور منہ کی طرف والا حصہ، آپ جس کو جس طریقے سے پہلا دوسرے کا آپ نام دے دیں۔ تو حا جو ہے حلق کے بیچ کے حصے سے وہ حا ادا کیا جاتا ہے۔ تو اب اس کو دیکھیں، حا حا حا۔ تو اس کی پریکٹس کرنا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو حا جو ہے یہ ادا نہیں ہوتا، ہا ہا ہا۔ تیلگو میں جو ہا ہوتا ہے، اسی طرح ایچ اے جو انگلش میں ہوتا ہے، وہ ہا کو یوز کرتے ہیں، جو ہے اس سے پڑھتے ہیں، لیکن ہا کا صحیح معنی میں اس کی جو ہے صحیح ادا نہیں کرتے ہیں۔ ہا یہ حرف صحیح پڑھنا نہیں آتا ہے، تو لہٰذا ہا حلق کے درمیانی حصے سے ادا کیا جاتا ہے۔ تو اس کی تھوڑی سی مشق کریں، آپ جو ہے کونے میں بیٹھے مشق کریں گے تو آپ کو آسانی سے آ جائے گا۔ جیسے الحمد الحمد للہ رب العالمین۔ اب آپ الحمد ہا نہیں سیکھے تو اب یہ ہا کی جگہ آپ کیا پڑھیں گے، حمد پڑھیں گے، الحمد۔ ہا کی جگہ آپ ہا لا لیے تو پھر اس کا معنی بدل جائے گا۔ جیسے چرانا ہے، چا کی جگہ آپ چو بول دیے، چرانا ہو جائے گا۔ چھوٹا سا نیچے آپ بدل دیں گے تو آٹومیٹک اس کا میننگ ہی بدل جائے گا۔ تو لہٰذا قرآن جو ہے ایک حرف آپ بدل دیے تو آٹومیٹک عربی لینگویج کا جو ہے اس کا میننگ بدل جائے گا۔ تو
تو آپ یہاں پر الحمد میں ہا ہے، اب آپ الحمد اسی وقت پڑھ سکیں گے جبکہ اس میں یہ ہا کو آپ صحیح معنی میں آپ اس کو ہا کو ادا کرنے کے لیے صحیح مشق کریں گے تو پھر سورہ فاتحہ پڑھتے وقت آپ الحمد پڑھ سکیں گے۔ تو لہذا ہا کی مشق کریں، اسے سن کر یوں ہی نہ چھوڑیں، آپ کا مشق کے لیے جتنا وقت آپ نکالیں گے وہ پورا وقت جو ہے آپ کا کام میں آئے گا، جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا، وہ پورا وقت ثواب میں لکھا جائے گا۔ تو ہا حلق کے درمیانی حصے سے ادا کیا جاتا ہے، اسے یاد کریں۔ اس کے بعد کا ہے سیم جیم کی طرح ہی وہ لکھا ہوا ہوتا ہے، جیم کے پیٹ میں نقطہ ہوتا تھا، اس کے بعد ہا کے بعد کا جو حرف ہے اس کو اس کے اوپر سر میں ایک نقطہ ہوتا ہے، اوپر میں ایک نقطہ ہوتا ہے، اور اسے جو ادا کیا جاتا ہے منہ کی طرف والا حصہ، حلق کی منہ کی طرف والا حصہ خا 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 خا، اب یہ منہ کی طرف والا جو حلق کا جو حصہ ہے اس حصے سے خا ادا کیا جاتا ہے، خا خا، اسے بھی جو ہے 2 الف کھینچتے ہیں، 2 سیکنڈ کھینچتے ہیں۔ اب یہ خا اگر اس کی مشق نہیں کرے تو آپ خا کی جگہ کیا پڑھیں گے؟ کا پڑھیں گے۔ بہت سارے افراد ہاں خا کی جگہ کا پڑھتے ہیں، کاف الگ حرف ہے، خا الگ حرف ہے۔ اب خا کی جگہ کا اگر پڑھ دیے تو پھر معنی بدل جائے گا، جب معنی بدلے گا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، جب آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی ہے تو پھر دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ تو لہٰذا اس خا کا جو اس کی جو نکلنے کی جو جگہ ہے، حلق کے بعد کا جو حصہ منہ کی طرف والا حصہ، حلق کا پہلا جو حصہ ہوتا ہے منہ کی طرف والا، اس حصے سے خا ادا کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ، دوسرا حصہ، تیسرا حصہ، سینے کی طرف والا اس کو تیسرا کر لیں، اور حلق کے درمیان بیچ کا حصہ کر لیں، منہ کی طرف والے کو آپ پہلا کر لیں گے۔ اب اسے کہیں گے حلق کا پہلا حصے سے خا ادا کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، اس حرف کی بھی شناخت آپ کر لیں۔ تو اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ خا خا خا، 2 سیکنڈ، 2 الف کے برابر اسے کھینچیں۔ آپ سیم اپنا وقت جو ہے نکالیں، پہلے لائن کو جس طریقے سے آپ یاد کیے ہیں اسی طریقے سے اپنا وقت نکال کر اس لائن کو آپ یاد کر لیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ آسانی سے تجویز سے قرآن پڑھنے والے کم وقت میں بنیں گے۔ اب دیکھیے پوری لائن، جیم جیم جیم، اس کے بعد کا ہے حا حا حا، اس کے بعد کا ہے خا خا خا۔ اب یہاں پر دیکھیں جیم کے پیٹ میں ایک نقطہ ہوتا، حا کو کچھ بھی نقطہ نہیں ہوتا، خا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ آپ اس کو انشاءاللہ اچھی طریقے سے یاد کر لیں، انشاءاللہ آگے کا سبق کل آپ کو دیا جائے گا۔